الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ڈفرینس بٹوین کمپاؤنڈ اور مکسچر، یعنی کمپاؤنڈ اور مکسچر کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ بیسیکلی یہ ایک شارٹ کوسچن آتا ہے پیپر میں، یا بعض اوقات لانگ میں بھی ایک پارٹ آ سکتا ہے، کمپاؤنڈ مکسچر۔ تو پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ دے آر پیور سبسٹانسز۔ جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ پیور سبسٹانس ہوتے ہیں، یعنی خالص ہوتے ہیں، جبکہ جو ہمارے پاس مکسچر ہوتا ہے دے آر امپیور سبسٹانس، یہ ناخالص سبسٹانسز ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ دیکھ لو، کہہ رہے کمپاؤنڈ از فارمڈ بائی کیمیکل ریئیکشن آف ایٹمز آر ایلیمنٹس۔ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ کیمیکل ریئیکشن آف ایٹم یا ایلیمنٹ سے بنتا ہے، لیکن جو مکسچر ہوتا ہے اٹ از فارمڈ بائی دا مکسنگ آف سبسٹانسز، یعنی جو مکسچر ہے وہ ان میں کوئی کیمیکل ریئیکشن بھی نہیں ہوتا ہے، وہ صرف فزیکلی مکس ہوتے ہیں، اس سے ہمارے پاس مکسچر ہوتا ہے، بنتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، اٹس پراپرٹیز آر انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دا کمپوننٹ سبسٹانسز بائی وچ اٹ از میڈ اپ، یعنی کمپاؤنڈ کی جو پراپرٹیز ہوتی ہے ان کی کمپوننٹ سبسٹانسز سے انٹائرلی یعنی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یعنی واٹر کے پانی جو ہے وہ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں، اس کی پراپرٹی جو ہے جو اس کے ایلیمنٹ سے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بالکل کیا ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ دو ہائیڈروجن اور دو آکسیجن یہ ان دا فارم آف گیس ہے، یعنی گیس کے صورت میں یہ آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس سے بنتا ہے واٹر مالیکیول، جو کہ ہمارے پاس کس طرح ہوتا ہے، یعنی واٹر مالیکیول جو ہمارے پاس لکوڈ، یعنی یہ جو ایل لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے لکوڈ کی صورت میں ہمارے پاس واٹر پایا جاتا ہے۔ جو دوسرا یعنی کہ ہمارے پاس مکسچر کا ہے، کہہ رہے دس شوز دا پراپرٹیز آف اٹس کنسٹیچوئنٹ، یعنی جو مکسچر ہوتا ہے وہ اپنی کنسٹیچوئنٹ سبسٹانسز کی پراپرٹیز شو کرتا ہے، یعنی پراپرٹیز دکھاتا ہے۔ اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہے اٹ کین ناٹ بی کنورٹیڈ بیک ٹو اٹس اوریجنل کنسٹیچوئنٹس ایزیلی بائی فزیکل میتھڈ، یعنی فزیکل میتھڈ سے اس کو آپ واپس اپنی اصلی حالت میں کمپاؤنڈ کو نہیں لے کے جا سکتے ہو، جبکہ جو مکسچر ہے اس کو آپ ایزیلی فزیکل میتھڈ سے واپس اس کی اپنی اصلی حالت میں لا سکتے ہیں۔ پھر کہہ رہے a mixture can be easily converted back to its original parent component by simple physical method، یعنی فزیکل میتھڈ سے آپ اسے دوبارہ اپنا پیرنٹ کمپوننٹ بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد نمبر 5 کہہ رہے the constituents have fixed composition of the elements، یعنی جو کمپاؤنڈ میں ایلیمنٹ کی کمپوزیشن فکس ہوتی ہے، اور ان میں جو ہے the constituents here do not have fixed composition، یعنی ان میں جو ہے فکس کمپوزیشن نہیں ہوتی ہے ایٹمز کی یا ایلیمنٹس کی۔ 6 پوائنٹ دیکھ لو، کہہ رہے they show fixed melting and boiling point، جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کی فکس میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہوتی ہے، لیکن ان میں جو ہے کوئی ایسی فکس، جو مکسچر ہوتے ہیں ان کی کوئی فکس میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے اسی یعنی ٹاپک کا حصہ ہے وہ ہے ایٹمز دا بلڈنگ بلاک آف میٹر۔ تو سب سے پہلے ہمیں میٹر پتہ ہے کہ واٹ از میٹر۔ میٹر کہہ رہے کہ اینی تھنگ وچ آکوپائی اسپیس اینڈ ہیز ویٹ از کالڈ میٹر، یعنی ہر وہ چیز جو جگہ گرتی ہے اور وزن رکھتی ہے اس کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ تو ایٹم جو ہے وہ میٹر کا بلڈنگ بلاک ہے، کہ میٹر جو ہے وہ ایٹم سے بنا ہوا ہے۔ ابھی جو ورڈ ایٹم ہے
वो एक ग्रीक वर्ड एटोमस से निकला हुआ है। मीन्स इंडिविजिबल, इंडिविजिबल मीन नाकाबिले तकसीम, आर विच कैन नॉट बी कट फर्दर, यानी जिसको मज़ीद ना तोड़ा जा सके उसको कहा जाता है एटम्स, यानी एटोमस कहा जाता है। जो एंशंट ग्रीक स्कॉलर्स थे, यानी पुराने कदीम जो हमारे पास यूनानी स्कॉलर्स थे, यानी यूनान के रहने वाले, वो यकीन रखते थे कि तमाम जो सब्सटेंसेस है मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे ज़रात से बने हुए, और उन्होंने ही इन ज़रात को वर्ड यानी एटोमस का नाम दिया था। जो बाद में क्या हुआ हमारे पास, यानी इनमें थोड़ी चेंजिंग आई, थोड़ा और एडवांस हुआ, जो एटम के नाम से आजकल जाना जाता है। अच्छा, तो इसके बाद दूसरा पॉइंट है एटम के बारे में। एक साइंटिस्ट था, यानी इस मॉडर्न एरा में, उसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने एक थ्योरी प्रपोज की थी, एटॉमिक थ्योरी, एंड द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर एज एटम। और उसने अपनी ही थ्योरी के मुताबिक उस टाइनी पार्टिकल को नाम दिया था एटम्स। यानी एटम का नाम जो था किसने प्रपोज किया था, ये जॉन डाल्टन ने किया था। ये एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था। अच्छा, तो नेक्स्ट है, यानी हम तो एटम के बारे में इतना कुछ जाने, उसके बारे में बाद में बात करते हैं कि व्हाट इज़ एन एटम, एटम होता क्या है बेसिकली। अच्छा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन chemical reactions and shows all properties of an element is known as atom। यानी एक तो इंडिविजिबल पार्टिकल भी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी है। तो कह रहे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी किसी भी मादे का वो छोटे से छोटा यूनिट, इकाई, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट हिस्सा लेता है और उस एलिमेंट के तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, तो उसको कहा जाता है एक एटम। दूसरी बात कह रहे कि एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और एनी ट्रांजिशनल माइक्रोस्कोप। यानी एटम इतना छोटा होता है, छोटे से छोटा ज़रा होता है, जिसको न इंसानी आँख से देखा जा सकता है, न आम यानी एक कॉमन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। लेकिन हमारे पास एक रिसेंट एक टेक्निक है जिसको कहा जाए STM, यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ये एक यानी टेक्निक है जिसने एटम को किसी हद तक विजिबल बना दिया है। दूसरा पॉइंट है कह रहे द एटम्स नॉर्मली डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। एटम्स जो है यानी आज़ादाना तौर पर ये नहीं पाए जा सकते जो हमारे पास एटम्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एटम्स जो है वो फ्रीली पाए जा सकते हैं। जो ग्रुप नंबर 18 का मेंबर्स है पीरियोडिक टेबल में, उनको नोबल गैसेस कहा जाता है या इनर्ट गैसेस, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है एटम्स की। नेक्स्ट है एटम्स खुद किस चीज़ से बना हुआ है। तो आजकल जो यानी साइंस ने इतनी तरक्की की, उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि एटम्स जो है वो खुद भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो उन पार्टिकल्स को कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो उनमें हमारे पास बहुत से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 का जिक्र करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। सबसे जो पहला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो
ایٹم کے ارد گرد، نیوکلس کے ارد گرد فکس انرجی لیول یا فکس آربیٹل یا فکس شیل میں جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے، ریوالو کرتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے شیلز۔ یہ شیلز ہوتے ہیں یعنی وہ ڈیفینٹ ایریا ہوتا ہے جن میں الیکٹران ریوالو کرتے ہیں، اور جو الیکٹران کی تعداد ہوتی ہے ہمیشہ نمبر آف الیکٹران از اکول ٹو دا نمبر آف پروٹون، یعنی جو ہمارے پاس نمبر آف پروٹونز ہوتے ہیں نیوکلس میں، ان کی تعداد برابر ہوتی ہے نمبر آف الیکٹران جو شیل میں ریوالو کرتے ہیں۔ اور الیکٹرانز ہیو نیگیٹیو مائنس چارج، الیکٹران پہ جو چارج ہوتا ہے وہ نیگیٹیو چارج یعنی مائنس چارج ہوتا ہے۔ دوسرا ہے پروٹون، پروٹون جو ہوتا ہے اس پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور نیوٹران پہ جو ہوتا ہے وہ نو چارج، اور یہ جو ہوتے ہیں دونوں ایٹمز کے نیوکلس میں یعنی سینٹرل ریجن میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو پروٹون پر پازیٹیو چارج ہونے کی وجہ سے، پلس چارج ہونے کی وجہ سے جو ایٹم کا نیوکلس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پازیٹیو۔ اچھا، اس کے بعد ایٹم اور یعنی نیوکلس کی بات کرتے ہیں، کہہ رہے دا سائز آف نیوکلس از ویری اسمال، یعنی ایٹم کے ساتھ اگر اس کی سائز کی کمپیریزن کیا جائے نیوکلس کی، تو نیوکلس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بہت اسمال ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا والیوم آف این ایٹم، ایٹم سے اگر کمپیئر کیا جائے، اینڈ از اباؤٹ 10,000 ٹائمز لیس دین دا سائز آف این ایٹم، یعنی جو ایٹم کا نیوکلس ہوتا ہے اس کا سائز جو ہے ایٹم سے تقریباً 10,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ ابھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سائز آف ایٹم، جو ایٹم کا سائز کس طرح ہوتا ہے۔ ایٹم کا جو سائز ہے وہ یعنی بہت ایز کمپیئر ٹو نیوکلس لارج ہوتا ہے، وہ ہے 1 آرمسٹرانگ، 1 آرمسٹرانگ اکول ٹو 10⁻⁻10 میٹرز۔ اس کے بعد ہے سائز آف نیوکلس یا نیوکلس سائز، وہ جو ہے 1 ایف ایم ہے یعنی 1 فیمٹو میٹر، اور 1 فیمٹو میٹر از اکول ٹو 10⁻⁻15 میٹرز۔ جو ایٹم کا سائز ہے وہ 10⁻⁻10 ہے، اور یہ نیوکلس کا جو سائز ہے وہ 10⁻⁻15 میٹرز ہے، یعنی یہ جو اس کا سائز ہوتا ہے یہ بہت ہی اسمال ہوتا ہے ہمارے پاس۔